السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آج میں اپنے اس بیٹھک میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت سے متعلق ہے۔ وہ عظیم سورت جس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، وہ عظیم سورت جس کو قرآن نے 7 دہرائی جانے والی آیات قرار دیا، وہ عظیم سورت جس کے مختلف ناموں میں سے ایک نام الحمد ہے، جس کا ایک نام ام الکتاب ہے، جس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اور اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، اور اس عظیم سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ آئیے تھوڑا سا وقت دیجئے، قرآن پاک کی اس عظیم سورت سے متعلق چند باتیں ہم جانیں اور سمجھیں۔ وہ عظیم سورت جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز کی ایک رکعت بھی جس سورت کے بغیر نہیں ہوتی، اس عظیم سورت کے متعلق آج آپ کے سامنے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عظیم سورت کیا مقام اور اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت اپنے اندر کتنے معانی اور کتنے مفاد رکھتی ہے، جس سے ہمیں مستفیض اور مستفید اور بہراور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ ہیں اس عظیم سورت کی 7 آیتیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کی
سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، سب سے طویل سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس عظیم سورت کے بارے میں ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمد للہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب والسبع من المثانی۔ یہ الحمد ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اور سبع مثانی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید ابن معلہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دیا اور میں نماز میں تھا۔ نماز پڑھ کر کے جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ جب میں نے تمہیں بلایا تم کیوں نہیں آئے؟ ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم ان کی پکار کا جواب دو۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ نماز مکمل کر لوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ کی فضیلت آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، میں تمہیں ایک سورت سکھاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ فرمایا قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، رواہ البخاری۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، چونکہ یہ سورہ فاتحہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اس سورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جس سورت کو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر ہم جانتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس سورت کے بارے میں جانیے اور دوسروں کو بھی خبردار کیجیے۔ ایک دوسری روایت میں جو کہ صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ حیران رہ جائیں گے اس سورت کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اذ سمع نقیضا من فوقہ، اچانک ایک آواز آئی اوپر سے، فرفع راسہ، انہوں نے سر کو اوپر اٹھایا، فقال، اور جبریل نے فرمایا، ھذا باب من السماء، چرچراہٹ کی آواز آئی دروازہ کھلنے کی۔ جب اوپر سر اٹھایا تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے آسمان کا جو آج کھلا ہے، اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ فنزل مع منہ ملک،
اس دروازے سے ایک فرشتہ اترتا ہے. فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل الى الارض الا اليوم. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج اس زمین پر اتر رہا ہے، اور آج سے پہلے یہ فرشتہ اس زمین پر کبھی نہیں آیا تھا. وہ فرشتہ آ کر کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابشر بنورین اوتیتہما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 نور لے کر کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، آپ کو بشارت دیتا ہوں 2 نور کی، 2 روشنیوں کی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے. فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. ایک تو سورۃ الفاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات. یہ 2 نور ہیں جو آج میں لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. اتنا بڑا مقام ہے اس سورۃ الفاتحہ کا. یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 3 غیر تمام. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اس نے نہیں کی، سورہ فاتحہ کی اگر تلاوت نہیں کی کسی نماز میں تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر و تمام، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کو پوری نماز کا ثواب نہیں ملے گا، ناقص ہے اس کی نماز. بعض لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ انا نکون وراء الامام، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ہم امام کے پیچھے ہوں تب بھی. سن لیں ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. سنیں، حضرت ابو ہریرہ سے اس شخص نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں؟ قال اقرا بها فی نفسک، کہا ہاں امام کے پیچھے ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھو، اور اپنے من میں پڑھو کہ تمہیں زور سے پڑھنا ہے. کیوں؟ یہ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھو کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ کو صلاۃ کہا، حدیث قدسی میں سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہا گیا، اور آپ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے ہو، آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ ارے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، چاہے آپ امام ہو چاہے مقتدی، چاہے نماز آہستہ والی ہو چاہے زور والی، نماز چاہے ظہر کی ہو چاہے مغرب کی، کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہے. بھلے ہی آپ مقتدی کیوں نہ ہوں، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہے. آپ جنازہ پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی نماز جنازہ بھی بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہے، استسقاء بھی نہیں، عیدین بھی، کوئی نماز لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ترمذی کی روایت، اور جس کو امام بخاری نے ایک دوسری جگہ بیان کیا، جزء قراءت خلف الامام، جسے علامہ البانی نے صحیح کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہے ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اب آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو سنیے کتنی بڑی نعمت سے آپ محروم ہو جائیں گے.
فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آواز ملاتا ہے۔ آپ اپنا مقام دیکھیے، سورہ فاتحہ کا مقام دیکھیے کہ آپ اس زمین پر، اس مسجد میں، اس مصلی پر الحمد للہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش سے آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ کم بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں جناب جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے اپنی نماز میں مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بلندی، میری عظمت، میری شان بیان کیا۔ آپ پڑھو گے نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کرے گا؟ یہ نصیب تو سورہ فاتحہ والوں کا ہے۔ ارے جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھتے ہو اور کہتے ہو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں جہاں میرے نبی نے فرمایا ہے، ہم وہاں درود پڑھتے ہیں جہاں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ہم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہمارے امام اعظم، ہمارے پیران پیر، ہمارا اگوا، ہمارا پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کہا ہے صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ اور آپ پتہ نہیں کہاں کہاں فاتحہ اور درود پڑھتے ہیں، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ ہم کو بس کافی ہے دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن، دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ بہرحال وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ کتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے، سورہ فاتحہ پڑھنے والوں سے۔ ھذا بینی و بین عبدی، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ قال اللہ تعالی، بندہ کہتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ وَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرا بندہ صراط مستقیم مانگ رہا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اپنے بندے کو جو مانگا وہ دے دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مقام ہے سورہ فاتحہ کا، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھو، اپنے من میں پڑھو، بغیر سورہ فاتحہ کے تمہاری نماز ناقص ہے، امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھو گے تو بھی ناقص ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اس سورت کو ام القرآن کیوں کہا گیا؟ قرآن کی ماں، ام الکتاب،
اس کو کتاب کی ماں، یعنی جتنا کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے تمام کا خلاصہ ہے یہ سورۃ الفاتحہ۔ اس سورۃ الفاتحہ میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس سورۃ الفاتحہ میں آپ کو دعا سکھایا گیا ہے، اس سورۃ الفاتحہ میں آپ کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ کون ہے۔ اس لیے اس سورت کو ام الکتاب کہا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کو قرآن کی عظیم سورت کہا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سبع مثانی کہا گیا ہے، اس لیے اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو توحید ہے نا، توحید بیان کیا گیا ہے، وہ توحید جس کے لیے انس و جن کو اللہ تعالی نے پیدا کیا، اس توحید کا ذکر ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ توحید پورا کا پورا اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ علمی طور پر میں آپ کو بتاؤں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالی ہی سارے جہان کا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، شفا دینے والا، تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا، آپ کی پوری دیکھ ریکھ کرنے والا۔ اسی لیے گھر کے مالک کو رب البیت کہتے ہیں، جو گھر کا انتظام سنبھالتا ہے۔ تو توحید ربوبیت کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور خالق ہے اور رازق ہے اور مالک ہے اور حاکم ہے اور تدبیر کرنے والا، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں اکیلا جاننا، اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم کے اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت اس صورت میں بیان کی گئی، پورا قرآن یہی ہے۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ اسماء و صفات، اللہ کے نام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ تو اس کا اللہ کا ذاتی نام ہے، اور صفاتی نام کیا ہے؟ الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، المتکبر، الباری، الخالق، المقیت، السمیع، البصیر، الغفار، القہار۔ یہ سارے اللہ کے نام ہیں۔ تو اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ کے جو نام اور صفات بیان ہوئے ہیں اس کو ہم ہو بہو ایسے مان لیں، نہ اس کی کوئی مثال بیان کریں، نہ اس کا انکار کریں اور نہ اس کی کوئی شکل دیں۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جتنی کچھ رحمت اللہ کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو توحید کی دوسری قسم یہاں بیان کی گئی۔ اور صفات کا مطلب کہ اللہ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور پیر، اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کا اس میں بیان ہوا ہے۔ اور توحید الوہیت کا بیان ہوا اس میں، جو کہ مین توحید ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیجا، وہ سارا کا سارا اسی صورت میں بیان کر دیا گیا۔ کہاں اس صورت میں؟ مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز میں تو آؤ تو اللہ کی عبادت کرو اور جیسے باہر نکلو وہ مولوی، وہ پیر، وہ فقیر، وہ گنڈے والا، وہ بابا، وہ درگاہ، نہیں، وہ شرک ہے۔ توحید یہ ہے ایاک نعبد،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا مقام. اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. دعا کرنا، مدد مانگنا، مشکل میں پکارنا، توکل کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، ذبح کرنا، یہ تمام کی تمام عبادت ہیں. اس کو کسی غیر کے لیے نہیں کیا جائے گا. اسی کا نام توحید ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں. بھائی شیخ عباس صاحب جڑے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوست خیریت سے ہو؟ تو جن چیزوں کی بنا پر ہم دوسروں کو کافر کہتے ہیں، دوسروں کو مشرک کہتے ہیں، وہی کام آج ہم سارے کے سارے مسلمان کرتے ہیں. نماز میں تو ہم یہی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نماز کے باہر جا کر کے دعا دوسروں سے کرتے ہیں. مرغا کہیں اور کرتا ہے، چڑھاوے کہیں اور چڑھتے ہیں، دیگیں کہیں اور پکتے ہیں، طواف کہیں اور ہوتا ہے. کہاں مسلمان بچے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے؟ کرے علامہ حالی مرحوم نے کہا تھا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو یہ ساری چیزیں یعنی توحید پورا کا پورا سمو دیا گیا اس سورت کے اندر. اتنی بڑی اتنی عظیم سورت ہے یہ سورت الفاتحہ، اس لیے اس پر توجہ دو. اس سورت کے اندر 3 مضمون بیان ہوا ہے خاص کر. ایک تو اللہ رب العالمین کی تعریف اور عبادت، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، یہ انسان کا فریضہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تمام کا تمام اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان ہے. ایک مضمون تو یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی حمد سے، اللہ کی ثنا سے عبارت ہونی چاہیے. ایک صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اسلام کی بہت ساری باتیں میرے اوپر بہت مشکل ہو گئی، سارا کا سارا میں کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں پکڑ لوں. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. تو ایک بہت بڑا فریضہ جو انسانوں کا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، وہ اس سورت کا ایک حصہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسری بات جو اس سورت میں بتلائی گئی ہے وہ ہے اعلان اور اقرار. ایک مومن کا اعلان کیا ہے؟ نماز کی ہر رکعت میں ایک مومن کیا اعلان کرتا ہے، اپنا کیا عقیدہ بیان کرتا ہے، وہ ایک مومن کا عقیدہ اور اعلان اس میں بیان کیا گیا ہے. ایک مومن کے ماتھے کا جھومر بیان کیا گیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ اعلان ایک مومن کا ہے جو ہر گھڑی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا دخل الجنہ، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو مومن کی زندگی کا ایک شعار کیا ہے؟ توحید کا اقرار اور اعلان اور اپنے نصب العین کا ایک اظہار، وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اور ایک تیسری چیز ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا مانگے، سیدھا راستہ تلاش کرے، سیدھے راستے کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں گمراہ نہ ہو جائے.
اگرچہ اس نے سیدھے راستے کو پا لیا ہے لیکن وہ سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتا رہے. وہ اس میں سکھایا گیا ہے مومن کو دعا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. یہودیوں کی صفت ہمارے اندر نہ آئے، نصارہ کی صفت نہ آئے. یہود کی صفت یہ تھی کہ وہ علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے. اگر آج ہم بھی یہی کام کریں تو ہم بھی یہودیوں کی صفت والے ہیں. اور نصارہ کی صفت یہ تھی کہ علم نہیں تھا اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بدعات ایجاد کرتے تھے. اگر آج ہمارے مسلمان ایسا کریں، بے علم عمل شروع کریں، تو نصارہ میں شمار ہوں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے. اب آئیے ذرا ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمہ اور تشریح سورۃ فاتحہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان ہمیں بھٹکا سکتا ہے اور بھٹکائے گا، اور اس نے بھٹکانے کی قسم کھا رکھی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے، اللہ سے مہلت لی ہے. اس لیے ہر گھڑی آپ کو شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اور وہ پناہ اللہ کی آپ کو پکڑنی ہے. اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے شیطان سے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤں گا جب تک جان میں جان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چیلنج کیا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَغْفِرَنَّهُمْ مَا دَامُوا اسْتَغْفَرُونِي، میرے عزت و جلال کی قسم، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا نا، میں بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سب کچھ اللہ کے نام سے ہمیں شروع کرنا ہے، ہر چیز میں اللہ کا نام، بسم اللہ سے. ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ ہی جب مدد کرے گا تبھی ہم کوئی کام کر پائیں گے، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ایک قوم سے کہ میں کل آپ کو یہ بات بتلاؤں گا، وہی نہیں اتری جب اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا اپنے نبی کو اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کسی بات کے لیے نہ کہو کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہہ دو کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے نام کے بغیر آپ کو مدد مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہمیں عطا کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ ہم گناہوں سے نہیں پھر سکتے، اے اللہ ہم نیکی نہیں کر سکتے جب تک تیری مدد نہ ہو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد، تمام قسم کی حمد، ثنا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ حمد کس کی؟ حمد اس کی جس نے آپ کو یہ خوبصورت جسم دیا، چاہتا تو آپ کو لولا لنگڑا اور کانا کر دیتا. حمد اس کی جس نے آپ کو ذہن دیا، سوچ اور فکر کی طاقت دی، چاہے تو آپ کو پاگل کر دیتا اور آپ کوڑا کچرا میں کہیں پڑے ہوتے. الحمد، تمام تعریف. حمد اس کی جس نے ہمیں دین کا شعور دیا، ہمیں اسلام عطا کیا.
چاہتا تو کسی کفر کے گھرانے میں پیدا کر دیتا اور ہم نہ جانے کن کن کی پوجا کر رہے ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حمد اللہ کی، کھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا، بھیک نہیں مانگتے۔ حمد اللہ کی، اللہ نے ہمیں نوکری عطا کی۔ حمد اللہ کی، بیوی دیے، بچے دیے، سب کچھ عطا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سب کچھ دے دیا میرے اللہ نے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر والوں میں امن و سکون میں ہو، کوئی خوف، ڈر، دھماکہ، دشمن کا خوف نہ ہو، معافا فی جسدہ، اور بدن اس کا کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، کوئی فالج کا اٹیک نہیں، کوئی دل کا اٹیک نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ٹھاک جو شخص صبح کر لے صحت و عافیت کے حالت میں، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس اگر ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو گویا کہ اس کو پوری دنیا عطا کی گئی، اور یہ چیز ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہان کا پروردگار ہے، انسانوں کا، جنوں کا، جانوروں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، خشکی پہ رہنے والے کیڑوں کا، سمندر کی مچھلیوں کا، سب کو پالتا، سب کا انتظام کرتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو برابر دیکھ ریکھ کرتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کا جواب دیتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر نہ جانے کتنے لوگ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ واضح طور پر سنتا ہے، سب کا جواب دیتا ہے۔ کوئی اردو میں بولتا ہے، کوئی ہندی میں، کوئی بنگالی میں، کوئی پشتو میں، کوئی انگریزی میں، کوئی جانور اپنی زبان میں، کوئی چڑیا اپنی زبان میں، جو کچھ سب اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ بلکہ اس سے کم وقت میں اللہ رب العالمین سب کی بیک وقت سنتا ہے، بیک وقت سب کی تدبیر کرتا ہے، بیک وقت سب کے لیے انتظام کرتا ہے۔ رب العالمین، وہ سارے جہان کا پروردگار۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، صحیح مسلم کی، ابو ذر غفاری سے مروی ہے۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ یا عبادی لو ان انسکم وسنکم قاموا فی صعید واحد ثم یسأل کل انسان مسألتہ۔ اے میرے بندو سنو، تمام انسان اور تمام جنات، آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے ہونے والے ہو، تمام کے تمام اگر آ جاؤ ایک میدان میں، سب لوگ مانگنا شروع کرو مجھ سے، اور سب کو میں اس کی مانگ عطا کر دوں۔ ما نقص فی ملکی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، مگر اتنا ہی کم ہوگا میری ملکیت میں جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال دو اس کے ناکے میں کتنا قاطع ہے۔ اتنا بڑا رب ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی بھی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ رب العالمین ہے وہ، دوستوں کا رب، دشمنوں کا رب، کافروں کا رب، مشرکوں کا رب، مسلمانوں کا رب، انسانوں کا رب، جناتوں کا رب، چیونٹیوں کا رب، مچھلیوں کا رب، گنہگاروں کا رب، مومنوں کا رب، فاسقوں کا رب، ابو جہل کا رب، بلال کا رب، محمد رسول، یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم، اللہ اکبر، اس کی رحمت کا کیا پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ہے کہ 100 رحمتیں بنائی ہیں،
100 رحمتیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، 100 رحمتوں میں سے 99 رحمت اپنے پاس رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ ہے اللہ اکبر، ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے، وہ ایک رحمت انسانوں کو، جناتوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، گائے کو، بکری کو، مرغی کو، چڑیا کو، مچھلی کو، تمام کو ایک رحمت بانٹ دی گئی ہے۔ اسی ایک رحمت میں سے رحمت للعالمین بھی ہیں جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ اس ایک رحمت کا حال یہ ہے کہ ایک باپ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اپنے بال بچوں کی خاطر خون پسند۔ اس ایک رحمت کا حال ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ اس ایک رحمت کا حال یہ ہے کہ آپ گائے کے بچڑے سے ٹکرا نہیں سکتے، آپ کو سینگیں مار دیں گی۔ اس ایک رحمت کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر انسان ایک دوسرے پر جو رحم کھاتا ہے نا، جو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتا ہے، اس ایک رحمت کا حال یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی تھی، آپ ان پر رحم کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بھیجا، صرف اس ایک رحمت کا رحمت ہے، اس ایک رحمت کا حصہ، باقی 99 رحمت اللہ کی بات۔ کتنا بڑا رحیم ہوگا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ وہ جس بچے کو پاتی تھی اپنے سینے سے چمٹا لیتی تھی۔ اپنے بچے کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور ان کو ایک بات سمجھانی چاہیے، اور کہا کہ ترون هذه المرأة تارکۃ ولدها فی النار، صحابہ کرام یہ بتاؤ، کیا یہ عورت جس کا بچہ کھو گیا، ہر روز ہر بچے کو گود لگاتی ہے، کیا اس کو اگر بچہ مل جائے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پر رحم کرتی ہے، ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اتنا رحیم ہے وہ۔ زندگی بھر گناہ کرو، 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کے دربار میں آگے پلٹ کر کے۔ بچہ کتنا بڑا جرم کر لے، بعد میں آ کر کے رو کر کے ماں کی گود میں آ جائے تو ماں اپنے بچے کو چومتی ہے، چاٹتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ تو میرا رب تو ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ اللہم ارحم المسلمین والمسلمات، اللہم ارحمنا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ رحم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ اشد فرحا بعبدہ حین یتوب الیہ، کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ بندہ تب خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ اپنے سفر پہ نکلے، اونٹنی پر سوار ہو۔ عرب کا تصور کرو، جب نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں، نہ تار، نہ موبائل، کچھ نہیں۔ وہ آدمی نکلا اپنی اونٹنی پر، اسی پر اس کا توشہ ہے، وہی اس کی سواری، وہ اس کی زندگی ہے۔ وہ صحرا میں جا رہا ہے، تھک کر کے کسی جگہ بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے۔ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو اس کی اونٹنی بھی غائب، کھانا پینا بھی غائب۔ بہت ڈھونڈتا ہے اس صحرا میں، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی اونٹنی ہے، نہ کہیں اس کا کھانا ہے، کچھ نہیں، سب موت کے منہ میں وہ اپنے سر کو ڈال کر کے لیٹ جاتا ہے۔ اب تو مرنا ہے۔ دوبارہ جب اٹھتا ہے تو اس کی اونٹنی بھی حاضر، اس کا کھانا بھی حاضر۔ کھوئی ہوئی اونٹنی، کھویا ہوا کھانا، سب کچھ جب اسے مل جاتا ہے تو وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی کے کہہ دیتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا ہوں۔ تو جو بندہ اپنے اس اونٹنی کو پا کر کے خوش ہوا، میرا رب اپنے بھٹکے ہوئے بندے کو جب پلٹ کر کے وہ گناہ سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اس بندے سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا
کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے ہلو کوئی تھوڑا سا چاہیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم۔ اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ بندہ بس آ جائے اس کے پاس، گڑ گڑا دے اس سے، وہ رو دے، وہ تو رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سوچو آج دنیا میں تمہاری بڑی چلتی ہے نا، تم بڑے نیتا ہو، بڑے پاورفل ہو، گاؤں کے پردھان ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، منسٹر ہو، وزیر ہو، پردھان منتری ہو، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن کچھ نہیں چلے گی تمہاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، دنیا کے بادشاہ، دنیا کی کرسیوں والے کہاں ہو جو ظلم کر رہے تھے، جو مجھے بھولے ہوئے تھے؟ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئی تمہاری بادشاہت؟ ختم ہو جائے گا سب کھیل۔ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کا دن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جو کام آپ نے رات میں کیا ہوگا، دن میں کیا ہوگا، اندھیرے میں کیا ہوگا، اجالے میں کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو جیل میں ٹھونسا ہوگا، کسی پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا ہوگا، مالک یوم الدین، اس دن سب کچا چٹھا الگ ہو جائے گا۔ ساری سرداری، ساری بادشاہت، ساری نیتا گردی ختم کر دی جائے گی۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، اس مالک سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال قیامت کے دن اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہے کاش مجھے میرا رزلٹ نہ دیا گیا ہوتا، میں تو جہنمی ٹھہرا، میں تو اللہ کے عذاب کو مستحق ٹھہرا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی وہ جو موت آئی تھی نا وہی میری زندگی کا خاتمہ ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں جو کچھ میرے مال تھا، کھیتی تھی، جائیداد تھی، گاڑی تھی، بنگلہ تھا، ہٹو بچو والے تھے، ما اغنا، وہ میرے کوئی کام نہیں آئے۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری سرداری، میری حیثیت، میری کرسی سب ختم ہو گئی۔ یاد کرو اس دن کو جب زمین پھٹ جائے گی، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے اپنا مرکز چھوڑ کر ہٹ جائیں گے۔ اے مسافر، اس عبرت کی گھڑی کو یاد کر۔ مالک یوم الدین، تو بدلے کے دن کا مالک ہے، یاد رکھیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس نے گناہ کیے ہوں گے، نمازیں چھوڑی ہوں گی، ظلم کیا ہوگا، دبدبے میں رہا ہوگا، اللہ کو بھولا ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا۔ کچھ نہیں، اللہ کے عدل ہے۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، دنیا میں دوسروں پر ظلم کرنے والوں، اپنی کرسی کی دھاک جمانے والوں، سنو، معصوموں کو جیلوں میں ٹھوسنے والوں، قیامت کے دن جب آئے گا نا سب کھل جائے گا، پول سب لات پڑا،
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. جب اللہ تعالی میدان محشر میں عدل کی کرسی پہ ہوگا مالک یوم الدین، اس دن پتا چلے گا کس کی کیا حیثیت ہے، کون علامہ ہے اور کون جاہل ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے، کون نیتا ہے، کون نہیں ہے. اس دن پتا چلے گا ساری نیتا گردی. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آدمی اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر آدمی سب سے بھاگے گا. اپنی جان کی فکر ہوگی. وہاں نہ کوئی کرسی، نہ کوئی نیتا، نہ کوئی ہٹو، سب اکیلے ہو گئے، اللہ کے دربار میں پہنچو گے. تب سمجھ میں آ جائے گا، سارا گھمنڈ، سارا غرور ختم ہو جائے گا. تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک ایک فرد اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کی عدالت میں آگے ایک آدمی اکیلے. یہاں جو چاروں طرف سے بندوق والے اور گاڑیاں چوں 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 کر رہی ہے نا، سب ہوا ہو جائیں گی، اکیلے اللہ کے دربار میں پہنچو گے. تب سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کی قیمت کیا ہے. تم کتنے بڑے ظالم، کتنے جابر تھے، تم نے کیا کچھ کیا تھا دنیا میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا تھا. تمہاری عدالتیں اور تمہارے نیتا اور تمہارے منسٹر اور تمہارے وکیل سب کی خبر لی جائے گی. اللہ ظالم نہیں ہے. ہمیں اس دن کا انتظار ہے. ہم اپنا معاملہ اللہ کو اللہ کے بندوں کو ڈرا کر رکھنے والوں، ان کے حقوق سے کھیلنے والوں، بندوں کے حقوق بھولنے والوں، اللہ کے حقوق بھولنے والوں، یاد رکھو مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب انشاءاللہ اب یہاں سے ہم اس کو ختم کریں یا پورا کریں. ہمارا ویڈیو چل رہا ہے کہ نہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے نیٹ رک گیا ہے یا چل رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اگر کوئی صاحب دیکھ رہے ہوں تو ذرا سے اشارہ کر دیں کہ ویڈیو چل رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ بندہ اقرار کرتا ہے، یہ اللہ نے کہا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. دعا صرف تجھی سے، کسی اور سے نہیں. جھکنا تیرے آگے، کسی اور کے آگے نہیں. ذبیحہ تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. نظر و نیاز تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. قربانی تیرے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم. یہ وہ عقیدہ ہے جو سارے مسلمانوں کا طر امتیاز ہے، لیکن بدقسمتی سے صرف اہل حدیثوں کے بعض کی بات رہ گئی، اور باقی سب لوگ کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی میں، بت پرستی میں، قبر پرستی میں، اور کہاں کہاں لوگ بھٹک رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کا حامی بنایا، ہمیں فخر اس بات کا. یہ توحید و سنت اور منہج صحابہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے. ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن، دوسرا ہے سنت خیر الورا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایک سجدہ بھی اگر کریں گے تو اللہ تیرے لیے کریں گے، کسی اور کے لیے نہیں. نہیں، ناممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو جائے. اگر وہ آدمی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے تو اس کو کوئی آدمی نہیں جھکا سکتا انشاءاللہ. اور باقی تمام لوگوں سے یہ امید ہے، میں نہیں کسی کو متہم نہیں کرتا، لیکن تمام لوگوں سے یہ امید ہے کہ اس توحید اور سنت کو اپنا مین زندگی کا وہ بنائیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آج جو اللہ ہم سے روٹ گیا ہے، ہم انتہائی مشکل میں گرفتار ہیں، اللہ ہماری حفاظت نہیں کر رہا، کیوں؟ ہم نے توحید چھوڑ دیا، ہم شرک کرنے لگے، ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، ہم بدعات میں گرفتار ہو گئے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بنانے کے بجائے مختلف اماموں کی تقلید میں پھنس گئے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کے بجائے نہ جانے کہاں کہاں اپنے سروں کو جھکانے لگے، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے روزے چھوڑ دیے، ہم نے ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے شروع کر دیے، ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالی نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھول گئے، ہم اللہ کو بھول گئے اللہ ہم کو بھول گئے، مرو مٹو ختم ہو جاؤ، کچھ اللہ کو پرواہ نہیں، پلٹاؤ اللہ کی طرف، پلٹاؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اس کے بعد کوئی مائی کا لال تمہارے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، عزت تمہاری، حکومت تمہاری، دولت تمہاری، طاقت تمہاری ہوگی اگر تم مومن ہو جاؤ، موحد ہو جاؤ، سنت کے متبع ہو جاؤ۔ بھول بھلیوں میں بھٹک رہے ہو، شرک میں، بدعات میں، تقلید میں، صحابہ سے دشمنی میں، سیاست میں، تو کیا ہوگا؟ چند موحدین بچے ہیں جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کو بھی متہم کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایک تنہا ابراہیم توحید پر ڈٹا ہوا تھا، ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم کو اللہ نے اکیلے ایک امت کہا، اکیلے ایک شخص پوری قوم سے ٹکرا گیا، اپنے باپ سے ٹکرا گیا، گھر والوں سے ٹکرا گیا، بادشاہ وقت سے ٹکرا گیا، اکیلا ایک ابراہیم۔ وما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم یہود و نصرانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، ابراہیم تو وہ تھے جن کا اعلان تھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ابراہیم پر لوگوں نے زک دینا چاہا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پوری قوم دشمن ہو گئی، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرا مددگار ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ تو احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، مجال نہیں، ہمت نہیں، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ہمت نہیں کہ ابراہیم کا بال بیکا بھی ہو جائے۔ قلنا یا نار کونی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، موحد ہے وہ، توحید پرستوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، مشرکوں کو ضائع کرتا ہے۔ بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے میرے بندے ابراہیم پر۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے بحر احمر ہے، پیچھے جائیں گے فرعون مار دے گا، آگے جائیں گے سمندر میں ڈوب جائیں گے، لیکن نہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ لاٹھی مارو، اللہ کا آرڈر ہوا، لاٹھی مارا موسیٰ نے، سمندر پھٹ گیا، سمندر نے راستہ دے دیا۔
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ، کبھی اللہ تعالیٰ بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہیں، چاروں طرف سے کفار قریش کے مضبوط نوجوانوں نے ننگی تلواروں سے آپ کا گھر گھیر لیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وقت صفر آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے، کوئی مائی کا لال چھو نہیں سکا میرے نبی کو۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ آج جو پٹ رہے ہو، آج جو تمہارے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، آج جو تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے تمہیں بلا دیا۔ تمہیں کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس صورت میں بیان کیا گیا توحید کی، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، مدد اللہ سے، عبادت اللہ کی۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، ڈرو نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کا کیا ہوا؟ امام ٹھہرے ابراہیم۔ موسیٰ کا کیا ہوا؟ موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر سکے؟ رحمت اللہ عالمین کا ساری دنیا کے امام ٹھہرے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نا، بکنا نہیں، کوئی تم کو ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتا مگر اتنا ہی اتنا اللہ نے چاہے۔ اللہ نے اگر فائدہ دینا چاہا ہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ جا کو راکھ سائیاں مار نہ سکے کوئی، بال نہ باقا کر سکے جو جگ بیری ہوئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے بے جان جمادات و نباتات، شجر و حجر کو پوجو، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سوچ کر قبر میں لیٹے بزرگوں، نبیوں، ولیوں اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرو، ان سے مرادیں مانگو، اللہ کو چھوڑ کر کے شرک کرو، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتے ہوئے، قرآن کی آیت ہوتے ہوئے، اپنے اماموں کا قول پیش کر کے قرآن کی آیات کی تعویل کرو اور نبی پاک کی حدیث کو رد کر دو اپنے امام کی بات پر، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان کو گالیاں دینے والوں سے دوستی کرو، سیاست کا نعرہ لگا کر کے، اسلامی حکومت کا نعرہ لگا کر کے اللہ کے صحابہ کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی کرو، صحابہ کو گالیاں دینے والوں سے دوستی کرو، صحابہ کو کافر کہنے والوں سے دوستی کرو، تم اسلامی حکومت لاؤ گے؟ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ صحابہ کو گالیاں دینے والے تم ہو، محدثین کو بے وقت کرنے والے تم ہو، تم سے اسلامی حکومت آئے گی؟ تم آئے ہو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے؟ صحابہ کو گالیاں دے کر کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو جو ہے ناکارہ کہنے والے، محدثین کرام کی خدمات کو پانی پھیر کر کے حدیث کے انکار کا جراثیم پیدا کرنے والوں، تم سے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، ظالم ہو تم لوگ۔ سیدھا راستہ قرآن ہے، سنت رسول ہے اور صحابہ کا منہج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹی تھی، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہن فی النار الا واحدہ، ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا کون؟ آؤ میں بتاتا ہوں کون۔ امام احمد حنبل نے کہا کہ اگر وہ فرقہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم
وہ فرقہ ناجیہ کون ہے؟ اللہ کے نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرقہ ناجیہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تم صحابہ کو بے وقت کہو، تم محدثین کو بے اعتبار کہو، تم صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی دوستی کرو، تم شرک کرو، تم اللہ کے بندوں کے آگے جھکو، تم شجر و حجر نباتات و جمادات کے سامنے جا کر کے جھکو، غلط ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم قرآن و سنت اور صحابہ کا منہج ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن نے خود بیان کر دیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء، یہ سیدھا راستے والے ہیں، ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ میں چلا۔ غیر المغضوب علیہم الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، یہود، جن کے پاس علم تھا انہوں نے عمل نہیں کیا، والضالین، اور ان کے راستے پر بھی نہیں چلا جو گمراہ ہو گئے، جو بے علم عمل کرنے لگے، یعنی نصارہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔